جی ناظرین السلام علیکم۔ ایک دو نہیں، 5 خبریں ہیں جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی خبریں ہیں، اور ہر خبر کا اپنا امپیکٹ ہے اس وقت ملک کی سیاست کے اوپر، اور وہ خبریں آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلی خبر تو یہی ہے کہ آج سائفر کی وہ پیشی تھی، سماعت تھی اڈیالہ جیل کے اندر، اور جج صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کچھ جرح کی بات تھی، اور جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین ان کا نام ہے، انہوں نے شاہ محمود قریشی سے کچھ بات کرنی تھی۔ عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، تو اس وقت شدید تلخ کلامی، اور تلخ کلامی شاید بڑا پولائٹ لفظ ہے، بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے درمیان ہو گئی، اور اس دوران جو گفتگو ہوئی اس میں سے زیادہ تر گفتگو ایسی تھی جو اگر چینلوں پہ چلانی ہوتی تو بیپ 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 اس طرح کی گفتگو ہوئی۔ یہ تقریباً لڑائی ہوئی ان کی، اور کافی شدید قسم کی ہوئی۔ اس میں کہ وجہ تنازع عمران خان کا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کا کیا بنا، اس کی تفصیلات بڑی حیران کن ہے، یہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ دوسری بڑی خبر جو آج کی ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کا جلسہ مانسہرہ میں، جس سے نواز شریف نے، مریم نواز نے خطاب کیا۔ مانسہرہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ، نواز شریف صاحب تقریباً 11 سال کے بعد مانسہرہ گئے، اور عمران خان صاحب کا دور اذیت 10 سال 11 سال وہاں پر رہا، اور اس کے باوجود مانسہرہ نے نواز شریف کا اسی طرح استقبال کیا جس طرح ہمیشہ استقبال کرتا ہے۔ مانسہرہ کا یہ گراؤنڈ بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اس کو بھرنا کسی عام شخص کا یا کسی عام سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گراؤنڈ بھرا، اور اس سے باہر بھی لوگ موجود رہے۔ نواز شریف نے مانسہرہ سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کیا، مریم نواز نے کس طرح 2 قدم آگے بڑھ کر نواز شریف سے بڑھ کر بات کی، کیپٹن صفدر کا اس سارے جلسے میں کیا رول تھا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک دلچسپ خبر، ساہیوال میں جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ ہے پیپلز پارٹی کا، نعرے لگ رہے ہیں وزیر اعظم بلاول بھٹو، نعرے لگ رہے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، اور نعرے لگ رہے ہیں روٹی کپڑے اور مکان کے، اور جس شخص کو وزیر اعظم بنانے کے نعرے لگ رہے ہیں، جس شخص کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، جو بی بی کا دلارا، بی بی کا پیارا، وہ شخص اتنا تھکا ہوا ہے کہ وہ شخص یہ نعرے سن ہی نہیں رہا، اور وہ شخص سو گیا۔ اور اس کے سونے کی ویڈیو، جب یہ ان کو لوگ پبلک وزیر اعظم بنانے کا نعرہ لگا رہی ہے، اس وقت وہ شخص سویا ہوا ہے، اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں بلاول بھٹو سو گئے ہیں اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ الیکشن کیمپین جب ہوتی ہے ساری دنیا میں لیڈروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز نکلتی ہیں اور بہت وائرل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو پنجاب میں بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ بھی سوشل میڈیا پر دیکھیے گا۔ یہ جلسے کا تھوڑی سی مزید تفصیلات ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور دلچسپ خبر جس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی۔ محسن نقوی کچھ لوگوں کو بہت پیارے ہیں، انہی لوگوں کو پیارے ہیں جنہوں نے انہیں لگایا ہے، ظاہر ہے میں نے، آپ نے تو نہیں لگایا، اور وہ لوگ محسن نقوی سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ محسن نقوی کے قریب کے لوگ کہتے ہیں محسن نقوی وزیر اعلیٰ کے عہدے سے خوش نہیں ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ وزیر اعظم بن جائے، اور ان کے ارادے بھی کچھ اس قسم کے ہیں۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں ذکا اشرف صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ آج ایک عجیب و غریب فیصلے میں محسن نقوی جو وزیر اعلیٰ ہے، انہیں پی سی بی کا چیئرمین بھی لگا دیا ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں تو اچانک فیصلہ کیا جائے کہ آپ کو وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ صدر مملکت کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ یہ کوئی عجیب سی منطق ہے،
بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کل کو کوئی اور عہدہ خالی ہوگا، فرض کریں وزیر علاوہ کے علاوہ کوئی چیئرمین پی ٹی اے وہ کوئی فارغ ہو گیا، تو کیا محسن نقوی کو وہاں پہ بھی لگا دیں؟ ٹھیک ہے، وہ لاڈلے ہیں، بڑے پیارے ہیں، آپ کو بڑے پسند ہیں، آپ امپریس بھی ہیں، وہ درباروں پر بھی جاتے ہیں اور سارے کام ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا وزیر اعلیٰ بھی لگا دیا، ساتھ پی سی بی کا چیئرمین بھی کر دیا. سر تھوڑا ہتھولا رکھے نا، اس طرح تو نہ اوبیس کرے. ایک اور خبر جو امپورٹنٹ خبر ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور وہ آج نگران وزیر اعلیٰ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ اب سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور 500 کے قریب اکاؤنٹ بند ہونے لگے، اور اکاؤنٹ وہ ہیں جنہوں نے ججز کے خلاف توہین آمیز باتیں کی، اور وہ ایک دو نہیں ہے، 500 ہے. اچھا، اصل میں تو وہ ہے پی ٹی آئی والے اور ان کے بڑے بڑے زہریلے کام ہیں. اب وہ پرانی پوسٹیں مٹا رہے ہیں، دبا دب مٹا رہے ہیں، دبا دب مٹا رہے ہیں، اور ان کی سختی آئی بھی ہے، لیکن اب سکرین شاٹ محفوظ ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو سکرین شاٹ محفوظ ہے، اور اس میں نامی گرامی پی ٹی آئی کے ٹرولوں کا، ٹرول بریگیڈ کا نام آ رہا ہے، بڑے بڑے نام ہیں. کچھ تھوڑا سا ہمیں پتہ چل گیا ہے، لیکن ان کا نام بتانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو جب نام آئیں گے 500 نام ہیں. اچھا، جب یہ 500 ناموں کے اکاؤنٹ بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ پھیلاتے ہیں، بہتان پھیلاتے ہیں، تو آپ سمجھیے پی ٹی آئی کو نہ بلے کے نشان سے نقصان پہنچا، نہ عمران خان کی گرفتاری سے، نہ کسی اور چیز سے، نہ لوگوں کی گرفتاری سے. پی ٹی آئی کا اصل بیڑے تو اب غرق ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کا تو بنیادی طور پہ تو تھا ہی سوشل میڈیا نا. تو سوشل میڈیا ختم ہو گیا، اور یہ 500 اکاؤنٹ ہی تھے، اور یہ اس طرح کے اکاؤنٹ تھے جیسے میجر عادل راجہ اور ایک کپتان صاحب مہدی صاحب جو تھے، جو فوج کے حوالے سے عمران خان کی محبت میں کبھی پتہ نہیں کیا کچھ بکواس کرتے رہتے تھے. یہ اس طرح کے اکاؤنٹ تھے، اور ان کا مقصد شاید عمران خان کی محبت نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے خلاف بات کر کے ڈالر کمانا. ظاہر ہے باہر بیٹھے لوگوں کو، جو پاکستان دشمن لوگ ہیں، انہیں تو یہ بات بڑی پسند آتی ہے، وہ بار بار دکھاتے ہیں. انڈیا میں یہ بات بڑی پاپولر ہوگی، وہ بار بار دکھائیں گے، اور وہ بڑی دلیری سے دکھاتے ہیں. تو وہ ڈالر کمانے کا ان کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو وہ جو پودے آصف باجوہ نے، آصف غفور نے، جلال باجوہ نے لگائے تھے، وہ پودے اکھیڑنے کا موسم آ گیا، وہ فصل کٹنے کا موسم آ گیا، وہ بہاریں گزر گئی، خزاں کا موسم آ گیا، پت جھڑ کا موسم آ گیا، اور بڑی بری ہونے والی ہے. مرتضیٰ سولنگی نے ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور جو صورتحال بن رہی ہے، یہ 500 اکاؤنٹ بند ہونے والے ہیں، پھر اس کے بعد گیم از اوور. پی ٹی آئی کا پھر پلان سی ہو یا ڈی ہو یا ای ہو یا ایف ہو یا زی ہو، پلان ختم، گیم اوور. پی ٹی آئی کا پھر بیانیہ کوئی نہیں آ سکتا، ان کی گیم ختم ہو گئی ہے. یہ 5 موضوعات ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم پہلے موضوع پر بات کرتے ہیں کہ آج جو تلخ کلامی ہوئی ہے عمران خان میں اور جیل سپرنٹینڈنٹ میں، اس میں کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس. میں ذرا وہ ڈیٹیل بتا دوں، ذرا لکھی ہوئی ہے، پڑھ دوں، برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ تو پڑھ دیتے. یہ جناب آج بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت تھی. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں سماعت کی. سماعت کے دوران سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم سمیت 4 گواہان کے بیانات قلم بند کروانے میں اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد بھی شامل. کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. سماعت کے اختتام پر بانی پی ٹی آئی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے درمیان شدید تلخ کلامی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بانی پی ٹی آئی کو میڈیا سے گفتگو کرنے سے روکا، اور کہا کہ میڈیا یہاں سماعت کی کوریج کے لیے آتا ہے، سیاسی گفتگو کے لیے نہیں آتا.
یہ اوپن ٹرائل ہے، میڈیا سے گفتگو ہمارا حق ہے، آپ نہیں روک سکتے. یہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے کہا میں آپ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہوں، میں تو میڈیا سے بات کروں گا. عمران خان ہے، اس نے کہا میں کراں گا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ڈی آئی جی جیل خانہ نجات نے میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا. سب کارکنان کو پیغام دیتا ہوں کہ اس اتوار کو سڑکوں پر نکلے. عمران خان جیسے کارکن زمان پارک پہنچے، انہوں نے اتوار کو نکلنے کا مشورہ دے دیا. اتوار کو کہاں نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، یہ کچھ نہیں بتایا. اچھا، جو گفتگو میڈیا کے ساتھ اس دوران انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ ہمیں 3.5 سال تک سلیکٹڈ کہا گیا. اس وقت جو چل رہا ہے وہ مدر آف سلیکشن ہے. نواز شریف کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے، اس لیے کہ وہ کیسز غلط تھے نا بھائی جان. الیکشن کمیشن اور انتظامیہ نواز شریف کی مدد کر رہے ہیں، تو 2018 میں کس کی مدد کر رہے تھے بھائی جان؟ اچھا، نواز شریف کے بیٹے نے 18 روپے کا گھر بیچا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ایوی خان صاحب کوئی گھر نہیں بیچا، ایوی کہہ رہے ہیں. سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل کے بانی پی ٹی آئی کی میڈیا سے بات چیت کرنے کی روکنے کی کوشش، ہمیں بات کرنے کا پورا حق ہے، غلام بنایا جا رہا ہے، الیکشن آزادی کا الیکشن ہے، اور خود خان صاحب جیل میں پڑے گئے. جمہوریت کا مطلب یہ آزادی ہے، تو یہ آزادی نواز شریف کی بھی آزادی تھی نا 2018 میں. اس وقت تک تو آپ اے سی اتار رہے تھے. یہ کبھی اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کے زمانے میں جو نیب کر رہا تھا وہ قانون کی بالادستی تھی. قوم سے کہتا ہوں کہ اتوار کے روز اتوار کے روز سب باہر نکلے. کتنے نکلنا، کہاں جائیں؟ یہ کارکن زمان پر پہنچنے والی کوئی گیم لگ رہی ہے. لیکن بہرحال یہ ان کی گفتگو ہوئی ہے خان صاحب کی، اور کوئی اچھی گفتگو نہیں ہوئی جناب ان کی نا. تو یہ خان صاحب کی تلخ کلامی ہوئی ہے. خان صاحب چاہ رہے ہیں، دیکھیں نا، خان صاحب میڈیا سے دور نہیں رہ سکتے، انہیں میڈیا کے سامنے ہی رہنا ہے اور میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے رہنا ہے، اور وہ اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتے. ساری عمر 1971 کا مسئلہ ہے. ایک سیلیبریٹی کو اگر اس کے فینز نہ ملے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. خان صاحب کا مسئلہ یہی ہے. اب آ جاتے ہیں جی دوسری بڑی خبر کی طرف، مانسیرا کا جلسہ. اور میرے خیال میں مانسیرا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام تھے جو حافظ آباد میں جلسہ ہوا. حافظ آباد کے جلسے میں نواز شریف دل سے نہیں بولے. 5-7 منٹ گفتگو کی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ بس میں نہیں بات کر رہا. جلسوں میں ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے، نواز شریف پہلے خطاب کرتے ہیں، مریم نواز بعد میں خطاب کرتی ہے. اس کا مطلب ہے نواز شریف اپنا جانشین چن چکے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ، نواز شریف کوئی آج ڈیجیکٹڈ اور نہیں لگ رہے تھے، بڑے فریش تھے، خوش تھے، ہنستے کھیلتے، لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ 10 سال پہلے میں آیا تھا، یاد ہے نا، بھول تو نہیں گئے. جیسے وہ کراؤڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ کیا تھا جب میں یہاں پہ آیا تھا، کچھ بھی نہیں بدلا. 10 سال میں اس صوبے کا بیڑا غرق کر دیا. اور بات بھی صحیح ہے، نعرہ لگایا تبدیلی کا، لیکن دیا کچھ بھی نہیں صوبے کو. اور پھر بہت سی باتیں کی انہوں نے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ملنے کی بہت خوشی ہو رہی ہے، اور نواز شریف کو. پھر وہی بات ہے کہ اتنے عرصے بعد میں آیا ہوں. پھر 5 ججز کو بتایا جی کہ 5 ججز نے مجھے نکالا، اور وہ 5 ججز نے کیا حاصل کر لیا. اگر پاکستان کو ترقی کرنے دی جاتی تو آج مانسیرا بھی بہت ترقی کر رہا ہوتا. اور یہاں پہ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ جو موٹر وے ہے جو مانسیرا کے بعد سے گزرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے. کیا ہے کوئی رستہ دکھانے کے لیے؟ کون سی کارکردگی ہے جو دکھا سکتے ہیں؟ لیکن جس طرح عوام ریئیکٹ کرتے ہیں نا مانسیرا کے نواز شریف کے کہنے پہ، وہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس طرح والہانہ محبت اور عقیدت کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے، اس کے اوپر عمران خان نے کیا الزام لگائے، کیا کچھ نہیں کہا. 10 سال ملاقات نہیں ہوئی، اور اس طرح وہ جو ہے نواز شریف واپس آئے ہیں تو اسی طرح انہوں نے استقبال کیا ہے. اور نواز شریف نے کچھ وعدے بھی کیے ہیں مانسیرا کے لوگوں سے. انہوں نے کہا میں جب اگر حکومت میں آ گئے، میں یہاں پہ ایئرپورٹ بھی بنواؤں گا، ٹرین بھی بنواؤں گا. چھوٹے چھوٹے وعدے تو ہو گئی، یونیورسٹی بن گئے، اسکول کالج بن گئے، میٹرو بن گئی، وہ تو ہو گئی. ایئرپورٹ بھی بنواؤں گا،
ٹرین بھی چلے گی یہاں پہ، یہ بڑے بڑے وعدے کیے۔ پھر بڑا دلچسپ مرحلہ تھا کہ مریم نواز کو کس نے دعوت دی اسٹیج پر۔ مریم نواز کو اسٹیج پر دعوت دینے کے لیے کیپٹن صفدر آئے، جو کہ بڑا اچھا لگا۔ یہ ہے نا اچھی بات، کیپٹن صفدر نے دعوت دی اور مریم نواز کا بھی مانسیرا نے، سسرال ہے مریم نواز کا، اور بڑے زبردست طریقے سے مانسیرا نے استقبال کیا۔ اور دو تین باتیں مریم نواز نے بڑی اسٹرانگ کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ کے پی کے کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے، ہر دفعہ کوئی آئے اور تجربہ کر لے۔ پہلے بھی کبھی ایم ایم اے کا تجربہ مشرف کے زمانے میں ہوا، کبھی کوئی اور تجربہ ہوا۔ اٹ ریکوائرز اسٹیبل اسٹڈی پولیٹیکل گورنمنٹ۔ ہمیں مضبوط سیاسی حکومتیں یہاں پر درکار ہیں۔ پھر انہوں نے ایک پی ٹی آئی کی کارکردگی پہ انہوں نے بہت بری طرح برسی۔ انہوں نے کہا ایک یونیورسٹی بتا دیں، ایک ہاسپٹل بتا دیں۔ پھر وہ جو ولید اقبال جو ایک شو سے بھاگے تھے، اس کے بارے میں بھی کہا کہ یار یہ کیا کرتے، جب کارکردگی کی بات آئے شو سے بھاگ جاتے، اس لیے کہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک ذرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس دکھانے کے لیے، ایک صوبہ برباد کر دیا۔ اور پھر جو مریم نواز نے نا لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے خیبر پختونخوا بہادر لوگوں کا صوبہ ہے، ایک بڑے غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے، جو بہو بیٹیوں کی غیرت پر عزت پر جان دیتے ہیں۔ تو عمران خان جس طرح لوگوں کی بہو بیٹیوں کو پکارتا ہے، وہ غلط آدمی تھا نا، وہ غلط آدمی تھا۔ غیرت کے پی کے لیے کہ لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ، سارے پاکستان کے لیے سارے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اس لفظ کے معنی اور ہے، اور بہو بیٹیوں کے حوالے سے تو اس کے معنی تو مریم نواز نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اور دوسرا ایک جملہ جو مریم نواز نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا، وہ بڑے کام کا تھا کہ خدا کے لیے کے پی کے لوگوں، خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اور کسی پر نہیں، اپنے اوپر رحم کرو۔ ظاہر ہے کے پی کے عمران خان صاحب کا بہت زور ہے، اور اس لیے کہ وہاں پہ انہوں نے سوشل میڈیا میں پیسہ بہت خرچ کیا ہے۔ لیکن آج مانسیرا کے جلسے کو دیکھ کر یہ لگا کہ ایسا کم زور مسلم لیگ نون کا بھی نہیں ہے، یہ بھی بڑے تگڑے لوگ ہیں، اور یہ بھی چاہے تو اپنا پل دکھا سکتے ہیں وہاں پر، تو اچھا مقابلہ ہوگا۔ اور مریم نواز نے جو بات کی ہے کہ خدا کے لیے کے پی کے لوگوں دوبارہ اس چنگل میں مت پھنسنا، دوبارہ اس جال میں مت آنا، تو یہ بات بالکل درست ہے، اور اس سے لوگوں کو بات سمجھ آئے گی، اور میرے خیال میں یہ بات لوگوں کے دلوں میں اترے گی۔ دو باتیں اور رہ گئی ہے، ایک تو وہ جو ہے محسن نقوی۔ بھئی محسن نقوی کو کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر آپ خود بتا دیں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ مطلب پی سی بی کا چیئرمین وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہی بنا دیا، اور بھی کوئی دو چار عہدے دے دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھیے ابھی نئی حکومت آئے گی، پی سی بی چیئرمین کا فیصلہ اس کو کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی بھی حکومت تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ محسن نقوی صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، بہت اچھے انسان ہوں گے، لیکن ان کا دور ختم ہو گیا ہے۔ جیسے انوار الحق کاکڑ آپ کے بڑے چہیتے ہوں گے، بڑے اچھے آریٹر ہوں گے، بہت اچھی گفتگو کرتے ہوں گے، بڑے لائق آدمی ہوں گے، بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی انہوں نے، لیکن ختم، بس اب ان کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب کسی نئے صاحب کا دور آئے گا، اب عوام کے ریپرزینٹیٹو لوگوں کا دور آئے گا، اور وہ اپنے دور حکومت کی بات کریں گے، اور وہ عوام کے مسائل اب وہ دیکھیں گے۔ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب محسن نقوی کو اس وقت پی سی بی کا چیئرمین بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل کوئی تکڑی بنتی تھی، اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ بنے اور سارے وزراء کے پورٹ فولیو اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ تو بورڈ آف گورنر میں صرف واحد ہو کہ آپ ہی ہو، اور آپ اپنے آپ کو کہیں کہ آپ بورڈ آف گورنر۔ یہ کوئی بہت اچھی عقل مندی کی بات تھی کہ اس کا آپٹکس اچھے نہیں ہے، اس کے سچی بات ہے، اس کی کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا، اور اس سے ایکسپوز بھی ہو گئے محسن نقوی صاحب۔ اگر پہلے کوئی آپ کی طرف سے چھپے ہوئے تھے تو وہ ایکسپوز بھی ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
اب جو کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے سوشل میڈیا پہ، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی ضرورت بھی تھی. کسی شخص کی اب یہاں پر عزت محفوظ نہیں تھی. سوشل میڈیا پر آنے کا مطلب ہی ہے بے عزتی کروانا. کوئی کسی کے باپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کی ماں کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر کرپشن کا چارج لگا رہا ہے، کوئی کسی کو لفافہ صحافی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ فلاں نے فلاں فیصلہ پیسے لے کے دے دیا. کوئی بھائی یہ کیا بن گیا ہوا ہے؟ ایسے ہی الزامات لگا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو ججز کے حوالے سے پچھلے دنوں جو کیمپین چلی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. اب بھائی قاضی ڈگا ہے، یہ قاضی فیض عیسیٰ کے حوالے سے کیمپین چلتی رہی ہے، اور کیمپین میں چلتی کس کے رہی؟ قائد اعظم کے ساتھی کے بیٹے کے حوالے سے. تو یہ بڑی تکلیف دہ کیمپین تھی، اور جن لوگوں نے یہ چلائی ہے ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کام کو بھی معاف کر دیں ہم تو پھر سارے کاموں کو معاف کر دینا چاہیے. تو حکومت پاکستان نے اس پہ سخت ایکشن لیا، اور پریس کانفرنس تو مرتضیٰ سلگی نے کی ہے، لیکن اس پریس کانفرنس کے پیچھے چھپے لوگ اور ہیں جو کسی طرح بھی اس وقت ریاست کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دینا چاہ رہے، جو کسی طرح بھی اس وقت کسی قسم کا انتشار قبول نہیں کر لیتے. میں آپ کو بتاؤں، اس وقت اور آئندہ آنے والے 2-3 سال ریاست کا منشور صرف ایک ہے، اور وہ معیشت ہے، اور سب نے اس کے گرد ریوالو کرنا ہے. سب نے، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، عورتیں ہو، اسکول ہو، کالجز ہو، میڈیا کے ادارے ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر ایک نے معیشت میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کرنا. یہ ملک اسی طرح ترقی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم 2017 والے سفر پر اتنی جلدی واپس پہنچ جائیں. ہم نے بڑی مار کھائی ہے 2024 تک آتے آتے. ہم نے بہت تیزی سے تنزلی کا سفر طے کیا ہے. ہم نے جلدی نہیں کی. ہم لوگ بڑی تیزی سے اوپر جاتے ہیں، ہم بڑی تیزی سے نیچے گئے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو بہت تیزی سے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ ایک لاغر مریض ہے جس کو ہم نے کھلا پلا کے صحت مند کر کے اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہے. پاکستان کا وہی حال ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ کر لیں گے. ہمیں اپنے اوپر اور اپنی قوم پر یہ توقع ہونی چاہیے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.